بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ 2-3 روز سے چند ایسی ویڈیو ٹیپس، کالز، لیکس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے جو کہ عمران خان کے حوالے سے ہیں۔ کچھ لوگ مبینہ کہتے ہیں، اب سب کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان، اور 2 ویڈیو جو لیک ہوئی ہیں، آڈیو لیک ہوئی ہیں، ان میں عمران خان اور آئلہ ملک جو ہیں وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک ویڈیو میں ایک خاتون اینکر ہیں جن کا نام ہم جانتے ہیں لیکن باوجود نہیں بیان کر رہے کہ کسی کا پردہ رہے، لیکن آئلہ ملک کے حوالے سے وہ اس لیے کہ وہ سب کو معلوم ہے، ان کی آواز پہچانی گئی ہے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں کالا باغ میاں والی کے حوالے سے، اور جو آپ کو پتہ ہے کہ انٹیمیٹ گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے، سب کو پتہ ہے کہ یہ آئلہ ملک کی ہی آواز ہے۔ عمران خان کی جانب سے ابھی تک اس کی تردید نہیں کی گئی، لیکن آپ کو آج ہم یہ بتائیں گے کہ آئلہ ملک سے یہ جو رومانوی جنسیت پر مبنی جو گفتگو ہو رہی تھی، ہمارے امر بالمعروف ریاست مدینہ کے داعی عمران خان کی یہ گفتگو ہو رہی تھی 2012 اور 13 میں، اور یہ اس وقت ریکارڈ کی گئی۔ اب اس وقت ISI نے یہ گفتگو ریکارڈ کی، انٹیلیجنس بیورو نے ریکارڈ کی۔ اب ظاہر ہے یہ کسی عام شخص کے بس کی تو بات نہیں، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گفتگو کا ریکارڈ یا آڈیو یا ٹیپ وغیرہ جو بھی ہے یہ ان متعلقہ اداروں کے پاس موجود تھی جنہوں نے اس کو اب ریلیز کیا ہے۔ لیکن یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گفتگو اگر اس وقت موجود تھی تو پھر ایک ایسے شخص کو جس کے حوالے سے اور بھی بہت کچھ ان اداروں کے پاس موجود ہے، اس کو پاکستان کا وزیر اعظم بنانے کے لیے راہیں کیوں ہموار کی گئیں، اس کی پروموشن کے لیے اربوں روپے کا فنڈ، خفیہ فنڈ کیوں استعمال کیا گیا، 2014 کا دھرنا کیوں سپانسر کیا گیا، 2017 میں میاں نواز شریف کو نااہل قرار دے کر اس کے لیے راہ ہموار کیوں کی گئی، 2018 کے انتخابات کے موقع پر RTS کیوں بٹھایا گیا، تمام تعلیمی اداروں میں جتنے بھی نامور تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر لیکچرز ارینج کیوں کیے گئے، تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ ایک ہی شخص ہے جو پارسا ہے، مسیح ہے، اور اس کا نام عمران خان ہے۔ لیکن جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، انٹیمیٹ گفتگو ہو رہی تھی ٹیلی فون پر، تو عین اسی وقت عمران خان انہی خاتون یعنی آئلہ ملک، جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ایک سرگرم رہنما تھی، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھجوا رہے تھے، اور یہ رقم بنتی ہے، میں تاریخ کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا، اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا، اور یہ رقم بنتی ہے کل ملا کے 70 لاکھ روپے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مخصوص نشستوں پر ان کو MNA بنانا مقصود تھا، لیکن ان کی ڈگری جعلی ثابت ہوئی، یعنی آئلہ ملک کی ڈگری جعلی ثابت ہوئی، اور وہ یوں رکن قومی اسمبلی منتخب نہ ہو سکیں، یا اگر ہو گئیں تو اس کا حلف وہ اٹھا نہیں سکی، کیونکہ ان کی ڈگری کا کیس تھا جو کہ جعلی ثابت ہوئی۔ آئلہ ملک کو اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ 23 اپریل 2013، یہ سکرین پر بھی شاید آپ کو نظر آ رہا ہو، بینک کا نام ہے HBL CDA سیوک سینٹر برانچ، آگے اکاؤنٹ نمبر ہے، آگے ڈیٹیلز ہیں، چیک کے ذریعے 10 لاکھ روپے ٹرانسفر کیے گئے، اور یہ آئلہ ملک کے اکاؤنٹ میں اوپر لکھا ہوا ہے پیمنٹس ٹو مس آئلہ ملک۔ پھر اس کے بعد جناب 2 مئی 2013 کو اسی طرح اسی بینک، حبیب بینک لمیٹڈ یعنی HBL کے اسی برانچ CDA سیوک سینٹر برانچ سے پھر چیک کے ذریعے آئلہ ملک کو پیسے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، 10 لاکھ، 20 لاکھ ہو گئے۔ پھر 9 مئی کو یعنی 7 دن کے بعد اسی بینک، اسی برانچ کے ذریعے آئلہ ملک کے ایک اور اکاؤنٹ میں یہ پیسے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، 10 لاکھ
30 لاکھ ہو گئے۔ پھر 10 مئی کو یعنی ایک دن کے بعد، صرف ایک دن کے بعد چوتھا چیک جاری کیا جاتا ہے جس کی مالیت ہے 10 لاکھ روپے، یعنی یہ 40 لاکھ روپے ہو گئے۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ وہی بینک، وہی برانچ اور وہیں سے اسی اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں بذریعہ چیک، اور یہ اس میں جمع کیے جاتے ہیں۔ اور 5ویں ٹرانزیکشن ہوتی ہے 20 مئی، اور 10 مئی کے بعد یعنی 10 دن گزرنے کے بعد 20 مئی کو یہ پیسے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں۔ سی ڈی اے سیوک سینٹر برانچ اکاؤنٹ نمبر آگے درج ہے اور چیک نمبر بھی ہے اور آئلہ ملک کے نام کا ہے، اور یہ رقم ٹرانسفر کی جاتی ہے جس کی مالیت بنتی ہے 30 لاکھ روپے، اور کل ملا کے 70 لاکھ روپے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں آئلہ ملک کے اکاؤنٹ میں۔ کس لیے؟ ان کی پاکستان کے لیے کیا خدمات تھیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا خدمات تھی؟ کیا یہ رقم کوئی میاں والی میں یا کالا باغ میں کوئی رفاہی تعلیمی ادارہ بنانے کے لیے ٹرانسفر کی گئی، یا یہ رقم کوئی ہسپتال ڈسپنسری بنانے کے لیے ٹرانسفر کی گئی؟ نہیں۔ سب کو معلوم ہے یہ وہ دور ہے جب اس طرح کی باتیں گردش کر رہی تھیں کہ شاید عمران خان اور آئلہ ملک رشتہ ازدواج سے منسلک ہو جائیں، یعنی آپس میں شادی کر لیں، لیکن اس معاملے پر عمران خان کی جماعت اور عمران خان کا جو خاندان ہے اس میں شدید اختلافات تھے۔ عمران خان کی جماعت یعنی پی ٹی آئی کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر آئلہ ملک سے عمران خان کی شادی ہو گئی تو عملاً پارٹی پر آئلہ ملک کا قبضہ ہو جائے گا، اور آپ نے جو گفتگو سنی ہے عمران خان کے ساتھ، چلے مبینہ کہہ لیں، جو آئلہ ملک کی جو مبینہ گفتگو ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ عمران خان کو کس طرح سنا ہے کہ کس طرح تو کہہ کے، اور اوپر جیسے کوئی، یقیناً آئلہ ملک عمران خان سے بہت چھوٹی ہوں گی عمر میں، لیکن وہ اس طرح ان سے گفتگو کر رہی ہیں کہ جیسے کوئی بڑی جاندار قسم کی خاتون ایک عام لونڈے لپاڑے سے کسی سے گفتگو کر رہی ہو، یعنی جسے کہتے ہیں نا حکم کے لہجے میں، جس کو تہمکانہ لہجہ کہتے ہیں، اس میں وہ گفتگو کر رہی ہیں، اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ عمران خان، جس کو ہماری دیسی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ تھلے لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ نہ تو وہ رکن قومی اسمبلی بن سکی، نہ ان کی عمران خان کے ساتھ شادی طے پا سکی، اور نہ ہی یہ بیل منڈیر یا جو بھی آپ کہہ لیں چڑھ سکی۔ لیکن آج یہ آڈیو سامنے آئی ہیں، اب میں اور آپ کیا یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے جاننے کا حق نہیں رکھتے کہ یہ جو 70 لاکھ روپیہ آپ نے آئلہ ملک صاحبہ کو دیا ہے، جس کا ثبوت موجود ہے، جس کے چیک موجود ہیں، جس کی بینکنگ ٹرانزیکشن موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے، وہ آپ نے کہاں سے دیے؟ کیا عمران خان کی کوئی ذاتی آمدن تھی، اس کمائی سے وہ پیسے حاصل کیے گئے، وہاں سے یہ رقم ادا کی گئی، یا یہ پارٹی کے فنڈ سے ادا کیے گئے؟ تو پارٹی میں یہ پیسے کس نے دیے، کہاں سے یہ پیسے آئے؟ تو اس کی منی ٹریل تو دینی چاہیے۔ عمران خان خود کہتے تھے کہ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دینے میں آپ کو کیا آر ہے؟ تو یہ سوال تو آج ہم بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے آئلہ ملک کے ساتھ جائز ناجائز تعلقات نہیں تھے تو آپ نے ان کو اتنی بھاری رقم کیوں ادا کی؟ 70 لاکھ روپیہ، 2013 کا 70 لاکھ روپیہ۔ اب یقین، جو کرنسی جس طرح ڈی ویلیو ہوئی ہے ہماری، تو وہ آج کل تو پاکستانی تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے، یا 1.5 کروڑ اگر نہیں بھی بنتا تو وہ پاکستانی 1 کروڑ 20 لاکھ تو ضرور بنتا ہے، وہ اگر ڈپریسیشن دیکھیں ہم پاکستانی روپے کی۔ یہ وہ سوالات ہیں جو آنے والے دنوں میں عمران خان کو مختلف فورمز پر ان کا جواب دینا پڑے گا، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہو، مختلف جو ان پر الزامات ہیں، کیونکہ اس وقت تک عمران خان اپنے سیاسی مخالفین پر
بغیر ثبوت کے الزامات لگاتے رہے، لیکن اب ان کے خلاف جو الزامات سامنے آ رہے ہیں وہ ثبوتوں کے ساتھ ہیں، وہ ڈاکومنٹڈ ہیں، وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس آپ اسے کہہ سکتے ہیں، ویدر اٹس آڈیو، ویدر اٹس ویژول، ویدر اٹس ڈاکومنٹس، جس کو وہ جھٹلا نہیں سکتے۔ اور انہیں معلوم ہے کہ اب یہ جتنے بھی کیسز ہیں ان کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کیسز میں اگر ان کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے مضمرات اور نتائج کیا ہوں گے۔ یہی وہ وجہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد انتخابات ہوں، ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ ان کو سہارا دے اور وہ ملک کے وزیر اعظم بن جائیں، اور اس کے بعد ستہ خیراں یہ کیسز دوبارہ ختم کروا دیں۔ لیکن اب ایسا ہوگا نہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا مقصود تھی کہ کیا قوم ہماری کبھی یہ سوال نہیں پوچھے گی کہ جناب عمران خان جو دوسروں کو کہتے تھے، بالآخر ان کا اپنا کردار جب سامنے آیا تو ان کے مقابلے میں، یعنی عمران خان کے مقابلے میں ان کے سیاسی مخالفین، بے شک ان پر بھی الزامات ہیں، بے تحاشا الزامات ہیں، لیکن عمران خان کے مقابلے میں آج ہمیں وہ تمام سیاستدان فرشتے معلوم ہوتے ہیں۔ اور اس بات کا کریڈٹ بھی عمران خان کو جاتا ہے کہ آج قوم ایک مرتبہ پھر یہ سوچنے پر مجبور ہے، میں قوم یوتھ کی بات نہیں کر رہا، میں عام جو ہماری پاکستانی باشعور قوم ہے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ یار اس شخص کو تو ہم اپنا مسیحا سمجھتے تھے اور یہ اتنا گھٹیا کردار کا انسان ثابت ہوا۔ اور آج بھی میں اس قوم کی بات کر رہا ہوں جن میں عقل ہے، شعور ہے، ضمیر ہے، جو سوچ کی قوت سے محروم نہیں ہوئے، وہ تو آج بھی وہ تو یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ اس طرح کے گھناؤنے الزامات تو آصف علی زرداری، اس طرح کے گھناؤنے الزامات میاں نواز شریف، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان پر تو نہیں لے۔ یہی الزامات تھے نا کہ انہوں نے کمیشن لیا ہے، ککس بیک لیے ہیں، رشوت لی ہے۔ آپ نے تو ہر وہ کام کیا ہے جس کی اسلام تو خیر ہے ہی اس میں ممانعت، لیکن دنیا کے تمام غیر اسلامی مہذب معاشروں میں بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی، وہاں بھی ان چیزوں کو بہت بڑا گناہ اور جرم تصور کیا جاتا ہے، جس قسم کے حرکتیں کرتوت آپ نے کیے ہیں۔ بہرحال فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔